بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام وائس 87 کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ خضر بھٹا۔ ناظرین، کل سے ہم جس کیفیت سے گزر رہے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، اور یہ قوم جو پوری اس غم میں مبتلا ہے وہ ہم سب کو اس چیز کا اندازہ بھی ہے۔ ناظرین، عرش شریف صاحب کی جو میت ہے وہ آج رات 1 بجے تک جو ہے وہ پاکستان پہنچا دی جائے گی اسلام آباد ایئرپورٹ پر، لیکن اس حوالے سے جو پاکستان حکومت نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا ہے اس حوالے سے بھی کیا اس ٹائم ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، اور اس میں کون کون سے کمیشن کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، پاکستان کے کون سے ادارے اور کس لیول تک جو وہ ادارے کے سربراہان ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور دوسرا اس میں کینیا کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کے ساتھ کس طرح کا جو تعاون ہے وہ کرنے جا رہی ہے، اور کیا اس ٹائم جو ہم باتیں سن رہے ہیں مختلف جو ہمارے سیاستدان ہیں یا مختلف ہمارے جو دوسرے فورمز ہیں ان سے جو باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، اس کے اوپر سیاست ہوتا بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر ہم ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں میں کہ اس کو سیاست کی نظر نہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اداروں کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں جس پہ آج ISPR کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ ہمارے اوپر جو قیاس سرائیاں کر رہے ہیں اس سے گریز کریں، اور اس کے اوپر بیانات ابھی فی الفور نہ دیں، آپ اس کے اوپر نہیں دینا چاہیے بیانات ہمیں۔ اور دوسری طرف جو ہے خان صاحب نے آج وکلا کنونشن سے خطاب کیا پشاور میں، وہاں پہ انہوں نے جو ہے یہ ایک واضح بات کیا کہ مجھے پتا تھا کہ ان کو ٹارگٹ کلے کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اس لیے میں نے ان کو باہر جانے کا مشورہ دیا، میں نے کہا ان کو۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اگر سیاست کی اگر آنے والا وقت جو ہے 2 دن کے رہتے ہیں، اگر جمعرات کی بات کریں اور جمعرات کو جو ہے عرش شریف صاحب کی جو میت ہے ان کو بھی جو ہے وہ مدفن کیا جائے گا ان کو، اور دوسری طرف جو ہے خان صاحب بھی لانگ مارچ کی باتیں کر رہے تھے، اور جو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کے لانگ مارچ کو اس ٹائم وہ جلسے کی شکل جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم نے کل اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکے تھے کیونکہ کل ہمارے جو صحافی تھے ان کی جو خبر سنی ہمیں، تو ہم اس دوسری کوئی ٹاپک ہمارے پاس بچا ہی نہیں بات کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے جو ہے آسمان جگیر کانفرنس کے اندر جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے بیان کیا جس کے خلاف جو ہے وہاں پہ نعرے بازی جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی، اور اس نعرے بازی میں جو ہے علی وزیر کے حوالے سے باتیں ہوئیں، اور جس پر بلاول بھٹو صاحب نے جو بیان دیا وہ اس بیان کے اوپر بھی بات کرنا چاہیں گے۔ ہم میرے ساتھ پروگرام میں میرے پینلسٹ موجود ہیں، ناصر عظیم خان ہیں ماہر قانون، آپ ہمیں جوائن کریں گے کال پر، سر آپ کا بہت شکریہ۔ چودھری عدنان رحمانی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے۔ میں سب سے پہلے ناصر صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو اس ٹائم عرش شریف صاحب کا جو قتل ہوا ہے اس کی جو عدالتی تحقیقات ہیں، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ میں اس آپ کے سوال کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس کی انکوائری ہوگی یا کوئی کمیشن بنے گا، تو بالکل آج کی میں نے ایک نیوز ابھی دیکھی ہے کہ انکوائری کمیشن بنانے کے لیے گورنمنٹ کو خط لکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس پہ آگے ورکنگ سٹارٹ ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو فردر اور جو فیوچر کی بات ہے وہ تو وقت آنے پہ ہی کلیئر ہوگی کہ گورنمنٹ اس معاملے کو آگے لے کے کیسے چلتی۔ ٹھیک ہے سر، یہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا جانا ہے جس میں یہ سننے میں آ رہا ہے، جس میں یہ ابھی باتیں ہو رہی، ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن میں کون کون شامل ہو سکتا ہے، اگر پاکستان کے اس ٹائم جو کمیشن بنانے کی باتیں، اور اس میں کون کون سے ادارے یا کون کون سے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں بے قانون ماہر قانون ہونے کی حیثیت سے؟ خضر صاحب، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ پہ، اور اس کے بعد وہ کیا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور جب کوئی کمیشن یا کوئی کمیٹی بنتی ہے تو لامعلا اس میں تمام ادارے اور تمام کنسرن اتھارٹیز شامل ہوتی ہیں اور وہ مل کے کام کرتی ہیں۔ اچھا، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ سارے جو تمام ادارے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوں گے؟ سر، جوڈیشل کمیشنز میں اور ایسا ہی ہوتا ہے، اگر کوئی انکوائری کمیٹی حکومتی سطح پہ بنے تو کوارڈینیشن تو ضرور ہوتی ہے۔ نہیں تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں اس میں ساری ایجنسی انوالو ہوں گی، اور اس میں کچھ میڈیا سے بھی لوگ لیے جائیں گے اور کچھ جو ہے وہ سیاست سے، کچھ ہمارے فوج سے بھی لوگ لیے جائیں گے؟ کچھ ذرا ہمیں واضح کر کے بتائیں کہ کس کس ادارے سے لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے یہ، کیونکہ یہ کمیشن جو بنایا جانا ہے یہ پاکستان میں اس کی تحقیقات نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ کینیا کا ایک معاملہ ہے، وہاں پہ انویسٹیگیشن، وہاں پہ جو ہے یہ معاملہ حل کرنا پڑے گا، تو اس حوالے سے بھی ذرا ڈیٹیل میں ہمیں ذرا اس کے اوپر گائیڈ کریں۔ دیکھیں، اس پہ تو اختیارات تو ہیں گورنمنٹ کے پاس،
لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں کہ انکوائری کمیٹیز میں یا انکوائری کمیشن پلس جوڈیشل کمیشن میں کون کون اس میں شامل ہوتا ہے، تو اس میں تمام ادارے جو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ایجنسیز ہیں اور چاہے وہ عام پولیس ہے یا اس کے علاوہ جو کنسرن اتھارٹیز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ کسی پرائیویٹ شخص کو اس میں شامل کر لیں، کسی میڈیا پرسن کو، تو میرا خیال ہے یہ پاسبل نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اچھا، یہ تو اتھارٹیز کا کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا، اور وہ اپنے طریقے سے کرتی ہیں، اور جو اس کو اسٹیبلش کرے گی، جو اس کو کمیٹی کو بنائے گی، اور وہ حکومت ہی بنانے جا رہی ہے، تو پھر وہ ان کو جواب دہ ہوں گے. ٹھیک ہے. عدنان صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ بھی جو ہے ظاہر ہے جس طرح آپ بھی ہم بھی اس غم میں پوری قوم جو ہے اس میں مبتلا ہے، اور یہ سمجھا جاتا تھا اور یہ ہم نے بھی دیکھا، اور باتیں آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے وہ بڑے دیرینہ ساتھی رہے ہیں، ان کے حق میں وہ بولتے تھے، اور خان صاحب آج جو بات کر رہے تھے پشاور میں بغلا کنونشن کے جو انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا، وہاں پہ انہوں نے ایک بات کی کہ ارشد شریف صاحب کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کے جو ہے اوپر وہ ان کو قتل کیا گیا ہے، اور مجھے پہلے سے معلوم تھا. آپ اس بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے خان صاحب کا کیا نالج تھا، تو یہ تو خان صاحب بھی آپ کو بتا سکتے ہیں ان کے پاس کیا انفارمیشن تھی جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بات کی ہے. جہاں تک یہ جو میٹر ہے جو ارشد شریف صاحب کا جو کینیا کے اندر مرڈر ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکری ہے ہم سب ان جرنلسٹ کے لیے جو کہ حق اور سچ کی آواز اٹھاتے ہیں. جی جی. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ داغ لگ گیا ہے ہمارے اوپر، بہت سے اداروں کے اوپر بھی. ابھی آپ نے آئی ایس پی آر کی بات کی، وہ کہتے ہیں ہم پہ ٹارگٹ نہ کریں، ہمیں نہ اس چیز کے اندر انڈلج کیا جائے، لیکن الٹیمیٹلی ہر چیز ان کی طرف ہی ڈائیورٹ ہوتی ہے. میں جو دیکھ رہا ہوں جو پبلک باتیں کہہ رہی ہے اس کی طرف ہی جا رہا ہے. اینی ویز، میں یہ جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے گورنمنٹ نے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا فیصلہ ہے، لیکن میری ایک اس کے بارے میں ایک سوچ یہ ہے کہ یہ کچھ بھی کر لیں، یہ الٹیمیٹلی اس کو کچھ نکلنے والا نہیں ہے. اینڈ جو ہے وہ تو ہو چکا، ارشد شریف صاحب کی جو شہادت ہے وہ ہو چکی، اور اس کو جتنا مرضی پروو کریں گے اینڈ آف دی ڈے اس کو کچھ نکلنے والا نہیں. صحیح ہے. اچھا، جو حکومتی کمیشن حکومت نے جو ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کی، یعنی کہ ان کو اب جی ایچ کیو کی طرف سے بھی خط بھیجا گیا ہے، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو کمیشن بنایا جانا ہے یا حکومت اس پروسیس کو دیکھ رہی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس کو واقعی اینڈ تک پروسیڈ کرے گی اس معاملے کو؟ سر، یہ جو اسیسینیشن ہے ارشد شریف کی، یہ بہت ویل پلانڈ اسیسینیشن ہے، اور یہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے پاکستان کے اندر، اور اس کے اندر ڈفرینٹ ایجنسیز کے، اور جس کو ایکوائر کریں گے، جو ان کو ہیلپ چاہیے وہ ڈیفینیٹلی ان کو ایکوائر کریں گے. لیکن میٹر یہ ہے کہ کیا وہ جا کے وہ کینیا کے اندر ایک مرڈر کو پروو کرنا اور اس کے اوپر اپنی فائنڈنگز دینا، اور اگر وہ کوئی کینین پولیس مین جو ہے جنہوں نے مرڈر کیا وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں نے مرڈر کیا ہے، اس کو یہ رنگ دینا کہ یہ اس کے اندر کوئی میل آف آئی ڈی نہیں تھا، یا ان کی انٹینشن جو تھی ان کو قتل کرنے کی نہیں تھی، یا وہ یہ سمجھ رہے تھے، وہ جنرلی وہ انہوں نے کریٹ کر لیا سین کہ جناب ایک جو ہے یہ مس آئیڈینٹیفیکیشن کا کیس تھا. تو یہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا اور اس کو پروو کرنا میرا خیال ہے آلموسٹ امپاسبل ہے. یہ جو میں داد دیتا ہوں جس بندے نے بھی یہ مرڈر پلان کی ہے، یہ بہت ویل تھاٹ مرڈر ہے، اور یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان. صحیح ہے. آپ یہ بات کر رہے تھے کہ جی عوام کو بھی پتہ ہے کہ کس کی طرف سے یہ بات، یعنی کہ کس کی طرف عوام سوشل میڈیا پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، کہ کس طرف اشارہ جا رہا ہے، عوام کس کی باتیں کر رہی ہیں. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ پاکستان میں جو صحافی تھے ان کے اوپر پہلے بھی تشدد ہوتے رہے، جس طرح حامد میر صاحب کی بات کریں اور بھی ستور کی بات کریں، بہت سارے صحافیوں پہ تشدد ہوتا رہا، اور ہر حکومت جو ہے اپنے جو ان کے ساتھ یا ان کے حق میں باتیں کرنے والے صحافی تھے ان کے بارے میں باتیں کرتی رہی، اور ان کو جو ہے وہ ہمیشہ سپورٹ کرتی رہی، اور انہی کے حق میں جو ہے وہ اینڈ تک جوڈیشل جو بھی بنائے جاتے تھے ان کے اوپر باتیں ہوتی رہی. لیکن اس حوالے سے کوئی ہم نے اس کو پراپر جو ہے کوئی اس کا رزلٹ نہیں دیکھا، ہم نے کوئی پراپر اس کا اینڈ نہیں دیکھا. یہ کس چیز کی کمی سمجھتے ہیں؟ یہ کمی کہاں پہ آتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو ایک دو دن تک اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر اس کو بھول جاتے ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس کے پراپر کوئی رزلٹ نہیں نکلنے والا، تو کہاں پہ کمی نظر آئے گی آپ کو یا آتی ہے اس کیس کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں پرٹیکولرلی بات کروں گا ارشد شریف کے مرڈر کی. اس کے اندر میرا یہ ماننا ہے کہ اس کا کوئی آؤٹ پٹ نکلنے والا نہیں ہے. یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے اس مرڈر کو لے کے. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ آؤٹ سائڈ دی پاکستان ایک مرڈر ہوا ہے، اور جو ان کے جو کینین آفیشیل اسٹیٹمنٹ جو یہ آیا کہ مس آئیڈینٹیفیکیشن کا کیس ہے.
اس کو پروب کریں گے. کرنے کے بعد آپ کو پتہ لگے گا بھائی اگر وہ آپ کی پروب یہ کہتی ہے کہ مس آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے اور جان بوجھ کے ان کو مرڈر کیا گیا ہے تو اس کو آپ کس کو کٹہرے میں لے کے آئیں گے اور کس جگہ پہ کٹہرے میں لے کے آئیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. صحیح. اچھا باقی جو جرنلزم جو پاکستان میں ہوتی ہے اور جس طریقے سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے, جس طرح اس کو تشدد کیا جاتا ہے یا ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ تو پاکستان میں ہمیشہ سے چلتا ہی آ رہا ہے. اور حق سچ کی آواز یا کسی بھی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے یہاں پہ, اور یہ ہر بار یہ ان کا موقف بدل جاتا ہے کہ حق پہ کون اور حق پہ کون نہیں ہے. تو یہ ڈیسیجن لینا یہ بڑا مشکل ہے کہ حق پہ کون ہے اور حق پہ کون نہیں ہے. ہر بندے کا سوچنے اور دیکھنے کا اپنا پرسپیکٹو. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہم ناصر صاحب سے جان لیتے ہیں. ناصر صاحب کیا لگتا ہے کہ واقعی آؤٹ پٹ نہیں نکلے گا کوئی اس کے اوپر, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نکل آئے گا جو کمیشن بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر؟ خضر صاحب یہ تو ٹائم ہی ڈیسائیڈ کرے گا. میں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ارشد شریف صاحب کی ہیئرنگ تھی تو میں نے وہ اٹینڈ کی ہے. تو وہاں پر بھی بات یہ ہوئی کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے ڈائریکشن دی جائے. تو پرابلم یہ تھا اس وقت وہ ڈائریکشن نہیں دینا چاہ رہے تھے کورٹ. تو وہ وجہ یہ تھی کہ وہ کہا یہ جا رہا تھا کہ معاملہ کینیا کا ہے. اچھا یہ جوڈیشل کمیشن میں باتیں ہو رہی تھی ہائی کورٹ میں آج. جی یہ گورنمنٹ نے کوئی کمیٹی انکوائری کمیٹی بنانی ہے یا کوئی جوڈیشل کمیشن کا اناؤنس کرنا ہے اور اس کے بعد ہی سارا معاملہ پروسیس میں آ سکتا ہے. لیکن یہ اس کا آؤٹ پٹ نہیں نکلے گا یا نکلے گا یہ تو ٹائم ہی ڈیسائیڈ کرے گا. پری میچور آپ اس کو ایزیوم کر لیں کہ یا کچھ ایگزامپلس کوٹ کر دیں کہ جی فلاں فلاں معاملے کا آج تک آؤٹ پٹ نہیں نکلا, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی مناسب نہیں ہے. اچھا ہوپ فار دی بیسٹ. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ نکلے گا اور اس کا کوئی ریزلٹ آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا ناصر صاحب ایک اور چیز جو ہے ہمیں یہ سننے میں آ رہا تھا کہ اس ٹائم جو کمیشن بنایا جا رہا ہے یا پھر اس کے اوپر جو ارشد شریف صاحب کی جس طرح جمعرات کو جو ہے ان کو دفن کیا جائے گا ان کو, اس حوالے سے ابھی پوسٹ مارٹم کی بھی باتیں ہو رہی تو ان کا پوسٹ مارٹم کر کے ظاہر ہے پھر اسلام آباد بھیجا گیا ان کو. تو سر جو بھی صحافت کے اوپر اس طرح کے تشدد یا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحافت کے اوپر یا پھر اس طرح کی جو پاکستان سے ان کا جانا, پھر ان کو ڈیپورٹ کر دینا, پھر ان کو جو ہے کینیا بھیج دینا, یہ ساری چیزیں آپ کو کیا ایک پلان کے تحت نظر آتی ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے ابھی میں سن رہا تھا, مجھے ابھی ہی نیوز ایک پتہ چلی ہے لیکن میں اس کو ابھی فی الحال بریک نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اس کے اوپر 100% شور نہیں ہوں, لیکن اس میں کسی سیاست کی بڑی جماعت کے بڑے لیڈر کا نام آ رہا ہے کہ ان کے دستخط جو ہے وہ دبئی جو حکومت ہے اس کو یو اے کی حکومت کو موصول ہوئے ہیں اس جو جب ان کو ڈیپورٹ کیا گیا تھا. تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں اس میں؟ خضر صاحب ان کی جو جس طریقے سے مرڈر ہوا, جو ڈیتھ ہوئی, یہ تو افسوسناک ایک واقعہ ہے اور ایک قیمتی انسانی جان کا ضیاع ضرور ہوا ہے. لیکن دیکھیں یہ کینیا میں معاملہ ہوا ہے اور دیکھیں جو اینکر پرسن تھے ارشد شریف صاحب وہ تو اپنی مرضی سے وہاں گئے ہیں اور اب ان کے سرکمسٹانسز کیا تھے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ چلے جائیں باہر, میں نے بھیجا ان کو باہر آج کی گفتگو میں جب وکلا کنونشن سے بات کر رہے تھے. دیکھیں خضر صاحب اب بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ وقوع کہاں پر ہوا, وہ ہوا کینیا میں. تو اگر کہا جائے کہ فیلئر کس کا ہے تو وہ کینیا کی اسٹیٹ کا ہے. کینیا کی اسٹیٹ ریسپانسیبل ہے. پاکستانی نیشنل کی جان اس ملک میں ضائع ہوئی اور آپ سیکنڈ بات یہ دیکھیں کہ ان کی پولیس نے اس بات کو ایڈمٹ بھی کر لیا کہ ہم سے غلطی سے یہ شخص مارا گیا. تو جہاں پہ کنفیشن بھی موجود ہے اور انہی کی پولیس سے یہ کام ہوا, تو میں سمجھتا ہوں اس پہ پھر کوئی دو رائے بھی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی ایسی شبہات بھی نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ پھر آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا تو واضح موقف یہ سامنے آ گیا ہے, پھر شاید اس لیے جوڈیشل کمیشن کو مجھے لگتا ہے کہ جو ہم چاہنا چاہ رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی واضح ان کی طرف سے تو کوئی میرے خیال میں اور بیان نہیں سامنے آ رہا, وہ تو اسی بیان پہ ڈٹے رہیں گے.
खैजर साहब साउंड में बहुत ज्यादा शोर आ सर रहा है, मैं अब क्लियर आ रही है आपको आवाज़। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है बात कर रहे हैं कि जिस तरह के उनकी हुकूमत का भी मौक़िफ़ आया, उनकी पुलिस का भी ये मौक़िफ़ आया है कि उनको गलती से टारगेट किया गया है, तो गलती से जब टारगेट उनका मौक़िफ़ तो पहले आ गया। अगर हम कमीशन बनाते हैं या कीनिया में जाके वर्क होता है या कमीशन वहाँ पर काम करता है तो उनका तो वाज़ेह मौक़िफ़ यही रहना, उनका बयान तो ऑलरेडी सामने आ चुका है हमारे। फिर किस चीज़ के ऊपर हम आगे बढ़ पाएंगे इस केस को समझते हुए? देखिए, अगर किसी स्टेट में कोई मर्डर हो जाता है तो आपने तो फिर उस स्टेट में जाके ही केस को फाइट करना होगा। और अब कीनिया की स्टेट में जो लॉज हैं और जो प्रोसेस है लॉ का और जो ट्रायल चलता होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट नोयत का होगा। ना तो वो एशियन तरीके से कोर्ट्स में इम्प्लीमेंट होता होगा, ना ही वो जैसे यूरोप में कानून को देखा जाता है, क्योंकि ये अफ्रीका का एक मुल्क है और कीनिया ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपको पता है कि ऑन अराइवल वीज़ा मिल रहा होता है। जी जी। और वहाँ पे क्राइम रेट 100% है, शायद ही कोई जाना वहाँ पे पसंद करता हो। तो कीनिया में जाकर आपने, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जी नासिर साहब यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।